بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رب جو چاند کے اتنے رنگ بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت بدلنے پر قادر نہیں؟ اطمینان رکھیے، وہ عنقریب ہی آپ کی بدترین چیزوں کو بہترین میں بدل دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رب ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ زندگی میں پریشانی کا بس ایک ہی حل ہے، اللہ سے مانگے، اللہ سے بات کرے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی، انشاءاللہ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ کبھی کبھار دعاؤں کا مانگنا نہیں ملتا، پر پھر جو ملتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ملتا ہے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ یا اللہ، یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس ان دعاؤں کا سامنا ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ جتنی آزمائش آئی ہوئی ہے نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو تمہیں ابھی نظر نہیں آئے گی، مگر یقین رکھو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ اور پھر بس چند الفاظ اور تمام پریشانیاں ختم۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ سکون میں یہاں کوئی نہیں، غمگین سارا زمانہ ہے۔ نمازوں سے دور ہم خود ہیں اور الزام بھی سارا تقدیروں پر لگانا ہے۔ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں، جب آپ کا دل دکھ رہا ہو اور آپ بولیں اللہ ہے نا، اللہ راستہ بنا دے گا، تو سارے بند راستے ہی تو راستے بن ہی جاتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ اللہ برداشت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیتا۔ میرا ایمان ہے کہ میرا رب
دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی بہت، سنایا بھی بہت۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ سنو، دعائیں وقت لیتی ہے لیکن وہ قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ تم مشکل کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، تمہارا اللہ تمہاری سب مشکلوں سے بڑا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلے جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دینے والی ذات تو بس اللہ کی ہے، تو بس مانگتے رہو۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا کر کبھی اللہ پاک سے دعائیں مانگنا مت چھوڑنا۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمت برستی ہے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ گھر میں ماں باپ کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا سے ہی مل جائے۔ کیا تمہارا ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟